بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے ناسور کا زخم، جو کہ بہت گہرا ہے، گوشت کو کھا جاتا ہے اور کوئی دوائی اثر بھی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ آتشک، بگندر، گمبھیر بھی بہت خطرناک مرض ہے۔ یہ کوئی بھی دوائی اس پر بھی اثر نہیں کرتی، حتیٰ کہ یہ ہڈیوں کو زخم جا لگتا ہے، اتنا یہ خطرناک مرض ہے۔ ان سب امراض کے لیے، بلکہ چنبل، ددر، بواسیر، ان سب امراض کے لیے آج کا نسخہ جو ہے بہت ہی مفید ہے اور یہ بنانے میں بھی آسان ہے، اس میں کوئی اتنی مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ آپ نے دو چیزیں لینی ہے۔ ایک تو آپ نے لینا رسک پور، 1 تولہ رسک پور لے لیں اور 10 تولہ گندک لے لیں، اس کا بریکس پھول بنا لیں۔ تو آپ نے جو ایک کڑچھی لے لیں یا لوہے کی یا کڑاہی لے لیں، اس میں آپ رسک پور ڈال کے چولہے پہ رکھ دیں اور نیچے آگ جلا دیں۔ 1 چٹکی گندک کی آپ نے اس پہ یعنی کہ پھینکنی ہے، رسک پور پر ڈالنی ہے۔ جب وہ جل جائے، پگھل کر گندک جل جائے، جل جانے کے بعد اگلی چٹکی آپ نے ڈالنی ہے، حتیٰ کہ 10 تولہ جو گندک ہے وہ اس میں جل جائے۔ تو دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے دھوئیں سے بچنا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ اس کو آگ لگائیں جہاں پر ہوا کا رخ جو ہے وہ دیکھیں کس طرف رخ ہے، آپ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں۔ اس کا دھواں جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ آپ کو 1-2 بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے اگر آپ اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ دھواں کو بچانے کے لیے، دھوئیں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی محفوظ جگہ پر آپ اس کو جلائیں جہاں پر نہ زیادہ تیز ہوا ہو۔ اگر تیز ہوا ہوگی تو پھر بھی یہ نسخہ نہیں بنے گا۔ اگر ہلکی ہوا ہوگی تو دھوئیں کا رخ دیکھ لیں، دوسری طرف بیٹھے، اور منہ پر ماسک بھی جو ہے وہ بھی چڑھا لیں تاکہ دھواں جو ہے نہ منہ کے راستے اور نہ ہی ناک کے راستے آپ کے اندر جائے۔ آنکھوں کو بھی بچانا ہے اپنے، آنکھوں پر بھی کوئی ایسے چشمے وغیرہ چڑھا لیں جس سے اندر کا دھواں جو ہے وہ نہ جائے۔ یہ کوشش کریں اس کے دھوئیں سے بچنے کی، اگر جو صاحب اس کو نسخہ بنانا چاہتے ہیں۔ صرف یہی اس کی احتیاطی تدابیر ہے۔ تو ناظرین، جب آپ 10 تولہ گندک اس میں جلا لیں گے تو رسک پور کی ڈلی جو ہے وہ سخت ہو جائے گی۔ تو جب وہ سرد ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، تو آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ پیس کے آپ اس کو محفوظ رکھ لیں، محفوظ کر لیں کسی بھی شیشے کے برتن میں۔ جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ صفوف جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے شیشے کا جار ہی لینا ہے۔ شیشے کے جار لے لیں، جتنی مقدار میں آپ بنانا ہے اس کے حساب سے آپ لے لیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ 5 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایکسپائری، اول تو دیسی دوائی کی ایکسپائری ہے ہی نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہوتی، یہ خاص کر یہ جو کشتہ جات ہے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ لا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ آپ لکھیں، تو جو کشتہ جات ہے اس کی آپ 5 سال تک ایکسپائری لکھ سکتے ہیں۔ اگر جب جس دن بنی ہے دوائی اس کے 5 سال تک آپ لکھ لیں، اس میں کوئی اس میں مضرت اثرات نہیں پیدا ہوتے، نہ یہ ضائع ہوتی ہے اور نہ یہ خراب ہوتی ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس کا اثر جانے کے ریئیکشن ہو جائے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر کوئی آگے بھی دن چلے جائیں تو کوئی مضرت والی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کی خوراک جو ہے یہ زیادہ نہیں ہے، اس کی خوراک آپ نے صرف اور صرف
आप जब इस्तेमाल करेंगे 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक मक्खन में लपेट कर आपने इसको इस्तेमाल करना है सुबह के वक्त, 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक, ज्यादा नहीं। तो देखें गंभीर का जो मर्ज है ये हड्डियों को जख्म करता है। जितनी मर्जी आप मरहम वगैरह इस्तेमाल कर लें, पट्टियां इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी लगा लें, ये आराम आने को नहीं आता, बल्कि ये मर्ज आगे बढ़ता जाता है। हत्ता कि यहाँ तक भी देखा गया है कि वो हिस्सा जो है वो कट जाता है। जहाँ पे लगा हो ना, अगर पाँव पे लगा है तो जो उंगली है उसको काट देते हैं ताकि आगे ना बढ़े। अगर और मजीद बढ़ गया है तो ये टखना जो है ये वो भी काट देते हैं। लेकिन ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला गंभीर भी ठीक हो जाएगा, नासूर भी ठीक हो जाएगा, बगंदर भी ठीक हो जाएगा। चंबल के जो मरीज हैं वो भी इस्तेमाल करें, बवासीर के भी मरीज इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमराज के लिए एक अक्सीर है। तो जो लोग बनाएंगे तो उसी को इसके रिजल्ट का पता चलेगा। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का नुस्खा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।